یہ وہ شہر ہے، سیونی وہ شہر ہے جسے شاید اہل حدیث کا کوئی بھی بچہ ایسا نہ ہو جو کسی مدرسے کا طالب علم ہو اور سیونی کو نہ جانتا۔ سیونی ایک تاریخی اور ایک قدیم جماعتی شہر ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر عظیم عظیم ہستیاں تشریف لائیں اور یہاں کے لوگوں کو خطاب کیا، انہوں نے ان کی تربیت کی، انہیں قرآن و سنت سے روشناس کرایا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ بستیاں چاروں طرف سے شرک و کفر اور بدعات کے اندر ڈوبی ہوئی تھیں۔ یہ ان سرفروشان اسلام، مجاہدین اسلام 18ویں صدی کے اندر جنہوں نے ہندوستان کی آزادی میں سر فہرست حصہ لیا، یہ ان کے مجاہدین کے قدموں کی برکت ہے کہ جو یہاں سے گزر ہوئے تو یہاں قرآن و سنت کی خوشبوئیں بکھر گئیں اور بستیوں کی بستیاں کتاب و سنت سے روشناس ہو گئیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں شکر گزار ہوں اپنے ان تمام احباب کا اور اہالیان سیونی کا اور قرب و جوار سے آئے ہوئے دور دراز سے بہت سارے مہمانان کا، احباب کا، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں لیکن اس گلی میں مجھ سے پہلے میرے افسانے گئے۔ میں تو آیا نہیں، لیکن اللہ کا یہ فضل و کرم ہے کہ اس رب دو جہاں نے میری آواز کو اس بستی کے بلکہ بھارت کے گلی گلی میں، کوچے کوچے میں اللہ عز و جل نے پہنچایا ہے۔ میں اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ دوستو اور بھائیو، ان تمہیدی کلمات کے بعد ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آج کی رات کون سی رات ہے۔ میں آپ کی توجہ ایک اہم بات کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد میری گفتگو اور بھی آگے بڑھے گی۔ آج 2023 کی آخری رات ہے۔ آج کے دن اسی بھارت ہی نہیں بلکہ دنیا کے گوشے گوشے میں، دنیا کے چپے چپے میں، دنیا کے شہر شہر میں، بستی بستی میں کیا ہو رہا ہوگا، اسے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ حضرات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آج کی رات 12 بجنے سے پہلے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں مختلف کلبوں میں، مختلف حالوں میں، مختلف میدانوں میں، سڑکوں پر، چوراہوں پر اس 2023 کو بائی بائی کرنے کے لیے تڑپ رہے ہوں گے۔ ان کے ہاتھوں میں شراب کے جام ہوں گے اور ان کی باہوں میں حسین اور خوبصورت لڑکیاں ہوں گی، جناب علی آنکھیں ہوں گے۔ آج اربہ ارب روپیوں کو آتش گیری کے اور خوشی اور مسرت کے نام پر یہ دنیا کے لوگ اسے جلا دیں گے۔ لاکھوں کروڑوں روپے، اربوں روپے جلا دیے جائیں گے اس خوشی میں کہ 2023 کو ہم بائی بائی کر رہے ہیں اور 2024 کو ہم ہائے ہائے کر رہے ہیں، ویلکم کہہ رہے ہیں اور اس کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ لیکن اس ناحیے سے ہم اگر ایک چھوٹی سی بستی سیونی کے اس خوبصورت سے گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں تو یہ دیوانگان کتاب و سنت، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سننے کے لیے آج دونوں فریقوں کا اگر مقابلہ کر لیا جائے تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ کون سا فریق دوزخ میں جانے والا ہے اور کون سا فریق جنت میں جانے والا ہے۔ ایک وہ گروہ جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے اس سرد بھری راتوں میں اپنے نرم نرم بستروں اور کمبلوں اور رضائیوں کو چھوڑ کر اس پنڈال کے اندر آ کر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے تشریف فرما ہیں، اللہ اس کے رسول کا پیغام جاننے کے لیے بے چین و بے قرار ہیں، علماء اور مشائخ کی تقریریں سننے کے لیے اور اپنے دل و دماغ کو منور و مجلہ کرنے کے لیے، اپنے سرد جذبات کو گرمانے کے لیے علماء کی باتیں سننے کے لیے یہاں تشریف فرما ہیں۔ یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے جہاں پر آپ کو ادب و احترام کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام بتایا جائے گا، جہاں اللہ رب العزت کے فرمودات سنائے جائیں گے، جس نے اس کائنات کو بنایا، جو روز و شب کا لانے اور لے جانے والا ہے، جو سالوں کو لانے اور لے جانے والا ہے۔ اس میں کسی انسان کا کوئی بس نہیں ہے، انسان کی کوئی قدرت یا اس کی طاقت نہیں ہے۔ یہ اللہ عز و جل ہی جو لیل و نہار کو لاتا اور لے جاتا ہے، روز و شب آتے اور جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم اللہ کو پہچانتے ہوئے، اللہ کے حقوق کو جانتے ہوئے، اللہ کی دین کو سننے کے لیے آج کی اس تاریخی رات میں، کہ ہم بہرحال اس کے قائل تو نہیں ہیں کہ وہ رات منائی جائے جو رات 2023 کی گزرنے والی ہے اور 12 بجے کے بعد 2024 آنے والا ہے۔ نہ ہمیں اس پر ہائے ہائے کرنا ہے، نہ ہمیں انہیں بائی بائی کرنا ہے، نہ ان کو ہمیں ویلکم کہنا ہے، کیونکہ ہمارا سال یہ سال نہیں ہے صدی عیسوی سال، بلکہ ہمارا سال ہجری سال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ
وہ عظیم الشان ہجرت کا واقعہ جو ہمیں یاد دلاتا ہے محرم الحرام، جس کی ابتدا بھی قربانی ہے اور جس کی انتہا بھی قربانی سے ہوتی ہے، جس کی انتہا بھی قربانی اور جس کا آغاز اور جس کی شروعات بھی قربانی سے ہے۔ تو ہر سال وہ ہے، لیکن یاد دہانی کے طور پر پوری دنیا کو، چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا بھی ہے، اور آج کی یہ تقریر اور آج کا یہ خطاب انہی ذمہ داریوں کے احساس دلانے کے لیے، انہی ذمہ داریوں کو بتانے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ کے ان ذمہ داریوں کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں، جو ذمہ داریاں ہم سب کے کندھوں پہ رکھی گئی ہیں، اور ہم سب جن ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں وجود بخشا ہے رب ذوالجلال نے، اور ہمیں اسلام جیسی دولت اور اسلام جیسی نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، اس ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے تو ہم تو وہ دلائیں گے ہی، لیکن آج اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ خوش نصیبی ہمارے مقدر میں ہے کہ اہالیان سیونی نے یہ مجلس منعقد کر کے، یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک اتفاق ہی ہے، اس لیے نہیں کہ آج آخری سال کا اس کی آخری تاریخ کی آخری رات ہے اس لیے جلسہ ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ تاریخ ہی ایسی پڑ گئی جس میں یہ پروگرام رکھا گیا، تو اللہ کے فضل و کرم سے اس ناحیے سے یہ بزم بڑی معتبر ہوتی ہے کہ ہم ایک انگریزی سال کی رات کو قرآن و سنت کی، اللہ اور اس کے رسول کی صداؤں سے آباد کرتے ہوئے ہم نئے سال کا، بہرحال لوگوں کی ہم انہیں ویلکم کہیں گے، ہم انہیں الوداع، ہم اس سال کو الوداع کہیں گے، لیکن خوشی کس بات کی ہے؟ انتہائی احمق لوگ ہیں، خوشی کس بات کی ہے؟ کس بات کے اوپر آپ خوش ہو رہے ہیں؟ کیا گزرا ہوا سال آپ نے اپنا محاسبہ کیا؟ اپنے گرے بالوں میں منہ ڈال کر کے سوچا کہ آپ نے گزرے ہوئے سال میں کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے؟ آپ کس بات کی خوشی منا رہے ہیں؟ اما اگر آپ کی عمر 60 برس کی ہے تو آپ کو تو غم میں ڈوب جانا چاہیے کہ آپ کی زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے۔ اگر 60 برس کی تو آپ 69 برس ہی رہ گئے ہیں، ایک سال کم ہو گیا ہے، ایک سال آپ کی زندگی کا ختم ہو گیا ہے، اس پر تو افسوس کرنا چاہیے۔ پھر گزرے ہوئے سال میں آپ نے کیا کمایا ہے، کیا حاصل کیا ہے، کیا ملا آپ کو؟ کیا اللہ کی خوشنودی حاصل کیا آپ نے؟ کیا اسلام جیسی نعمت آپ کو ملی؟ آپ سوچتے ہوں گے کہ اس بستی کے اندر اسلام کیا نام لینا ایسے ہی ہے جیسے کسی انجانے کسی اناڑی اور جاہل کے سامنے آپ کوئی علمی بات کر لیں۔ ایسی بات نہیں ہے میرے عزیزو، دنیا سمجھدار ہے اور دنیا سمجھتی ہے، اور آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے لفظ اسلام سے بچہ واقف ہے۔ ہم نے اگر واقف نہیں کرایا تو کیا ہوا؟ غیروں نے خود ہی واقف، اللہ رب العزت نے ایسے حادثے پیدا کیے اور ایسے واقعات رونما ہوئے کہ لوگ جو نہیں جانتے تھے اسلام کے بارے میں، ہمارے اپنے ہی دشمنوں کی زبانوں سے، ان کی تحریروں سے، ان کی تقریروں سے، ان کے بیانات سے اللہ کے فضل و کرم سے اسلام ان تک پہنچ چکا ہے اور اسلام سے وہ متعارف ہو چکے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، الحمدللہ ہم یہ غور کریں، آج کی رات جو گزرنے والی، جو اگلا سال آنے والا ہے، ہم پوری دنیا کو، چونکہ ہم پوری دنیا کے مسیحا ہیں، پوری دنیا کے ہادی ہیں، پوری دنیا کے رہنما ہیں، اور ہم اپنی حیثیت کو جانے پہچانے، آج کے رات کے حوالے سے ہم پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دنیا کے لوگوں سنو، تم جس زمین پہ رہتے ہو، کیا تم نے اس زمین کے پیدا کرنے والے کو پہچان لیا ہے؟ جس آسمان کے چھاؤں میں رہتے ہو، کیا تمہیں پتا ہے کہ یہ آسمان کی چھاؤں دینے والا کون ہے؟ جس کے اگائے ہوئے پھلوں اور فروٹوں اور گلوں سے تم اپنے شکم کو بھرتے ہو، اپنے بال بچوں کو پالتے اور پوستے ہو، اپنے جانوروں، چوپانوں، حیوانوں کو کھلاتے اور پلاتے ہو، کیا اس کھلانے پلانے والے مالک کے بارے میں تمہیں کچھ پتا ہے؟ کون ہے وہ؟ کس بات کی خوشیاں تم منا رہے ہو؟ ہمیں تو افسوس ہے تمہاری زندگی پر کہ آج 1.25 ارب یا 1.5 ارب کے قریب جو مسلمان ہیں، یہ ہوئی اپنے مالک کو جانتے ہیں، لیکن تقریباً 8-10 ارب کے قریب جو دنیا کے اندر آبادیاں بستی ہیں، اپنے اللہ کو پہچانتی نہیں، رب کو جانتی نہیں، مالک و مولا کو پہچانتی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو پیدا کس نے کیا، یا اس پیدا کرنے والے کا حق کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا، ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے۔ تو کس بات کے اوپر خوشی تم منا رہے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ شیاطین کے پرستش اور شیطان کے پجاری ہیں، جو شیطان کے بہکاوے میں اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو بھی بھول چکے ہیں، اور اپنے وجود کے مقصد وجود کو بھی وہ بھولا چکے ہیں۔ وہ کیوں آئے؟ جانوروں اور حیوانوں کی طرح اس دنیا میں رہ رہے ہیں اور اسی طرح مر جائیں گے، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خش و خاشاک اور حشرات الارض، زمینی کیڑوں کی طرح اٹھا کر کے ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اعاذنا اللہ منہا، اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم انہیں بھی پیغام دیتے ہیں کہ سنو، اسلام ہمیں ہر دن ہر روز ہمیں پیغام دیتا ہے۔ یہ رات اور دن کی آمد، یہ سورج کا نکلنا اور ڈوبنا، یہ چاند کا اپنا آسمان کی پہنائیوں میں تیرنا، پھر ڈوبنا، پھر چاند کا نکلنا، یہ تمام سب چیزیں پوری دنیا کو یہ نصیحت دیتی ہیں، یہ درس دیتی ہیں، یہ پیغام دیتی ہیں،
یہ میسج دیتی ہیں کہ دنیا کے لوگوں سنو، سورج جب نکلتا ہے شباب پہ بھی آتا ہے، پھر اس کے بعد میں نصف النہار سے ڈھل کر کے پھر مغرب میں جا کر کے ڈوبتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے تم جو پیدا ہوئے ہو ایک دن تمہاری بھی زندگی غروب ہونے والی ہے، زندگی کا سورج تمہارا بھی ڈوبنے والا ہے، تمہاری زندگی کے اندر بھی اندھیرا آنے والا ہے، تم اس دنیا کو خیر بات کہو گے۔ سال آج گزر رہا ہے تو تم یہ نہ سوچو کہ آنے والا سال تمہاری زندگی کا پہلا سال ہوگا، یا کیا ہو سکتا ہے آج ہی رات نہ جانے کتنے اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، نہ جانے کتنے ختم ہو جائیں گے، اور نہ جانے کتنے برباد اور تباہ بھی ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ پیغام اسلام دیتا ہے کہ اپنے زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے مالک و مولا کو پہچانو، اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، اس کے حکم کو بجا لاؤ، اور اس کے بتائے ہوئے ضابطے اور اصولوں اور سسٹم اور قانون کو فالو کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارو، تاکہ مرنے کے بعد جو دو جگہیں ہیں، یا تو جنت ہے اور یا تو جہنم ہے، یا سورگ ہے یا نرک ہے، دو زندگیوں کے علاوہ وہاں تیسری زندگی کا کہیں کوئی تصور نہیں ہے، یہی دو زندگی ہے، یا تو جہنم ہے اور یا تو جنت ہے۔ اچھے اعمال، اچھا ایمان، اللہ رب العزت کی شکر گزاری کا اس دنیا میں رہو گے، اگر گزارو گے تو جنت، ورنہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور جہنم سے محفوظ رکھے۔ یہ دنیا کو ہم پیغام دے رہے ہیں، دینا چاہیے ہمیں، اور آج کی رات یہ پیغام پہنچ رہا ہے اور حجت قائم ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، ہم مسلمان ہیں، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم اب اور قریب لاتے ہیں آپ کو؟ اب ہم آپ حضرات سے مخاطب ہیں، یا جہاں جہاں کہیں بھی میری آواز جا رہی ہے وہ سب میرے مخاطب ہیں، مرد ہوں، عورت ہوں، خواتین ہوں، سب اللہ رب العزت کے ہاں سب برابر ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں من عمل عملا من ذکر و انثی فلنحینہ حیاتا طیبہ، اللہ نے فرمایا مرد ہو یا عورت جو بھی اچھے کام کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بہترین بدلہ ہے، بہترین زندگی اللہ انہیں عطا فرمانے والا۔ یہاں مرد عورت کی کوئی تقسیم نہیں ہے، اللہ رب العزت کے دربار میں مرد ہو یا عورت سب کو اکٹھا ہونا ہے، سب کو کھڑا ہونا ہے، اور سب کو اس دنیا میں اپنے اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے بھی مرد ہو یا عورت ہو، جس نے بھی ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اسے بھی اپنے اللہ کے سامنے اور اپنے سامنے وہ حاضر پائے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی اپنے سامنے حاضر پائیں گے۔ تو اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، جو کہ نماز جس طرح مردوں کے اوپر فرض ہے اسی طرح عورتوں کے اوپر فرض ہے، روزہ جس طرح مردوں کے اوپر فرض ہے، گویا کہ احکام شریعت چند ایک چیزوں کو چھوڑ کر کے باقی ساری کی ساری شریعت جس طرح مردوں کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اس کو فالو کریں، اس کے اوپر عمل کریں، اس کی اطاعت کریں، اسی طرح سے عورتوں کے اوپر، اور اس میں خطاب مردوں سے ہوتا ہے، تو ہماری خواتین، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں یہ نہ سمجھیں کہ اس کے مخاطب ہم نہیں، بلکہ مولانا خطاب صرف مردوں سے کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ اس میں مرد اور عورت سب شامل ہیں۔ اگر رب ذوالجلال قرآن کریم میں خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اللہ کا جیسا حق ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ خطاب یا ایھا الذین آمنوا مومنوں سے خطاب ہے، یعنی مردوں سے خطاب ہے، عورتوں سے خطاب نہیں ہے، ہرگز نہیں، بلکہ اس مومن کے اندر، آمنو کے اندر جس طرح مرد شامل ہیں، اسی طرح جس طرح عمر اور زید اور بکر اور عبداللہ عبد الرحمن شامل ہیں، اسی طرح سے فاطمہ، خدیجہ، صفیہ اور رقیہ اور کلثوم اور زینب خواتین بھی شامل ہیں، دونوں میں کوئی فرق اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اگر اللہ نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تو اس میں یہ نہ کوئی کہے کہ صرف مرد ہی شامل ہیں، عورتوں کو نماز تعلیم نہیں، بلکہ اس میں اگر اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے لا يسخر قوم من قوم، کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی چغلی نہ کرے، کسی کے خلاف جاسوسی نہ کرے، کسی کو گالی نہ دے، کسی کی غیبت نہ کرے، تو یہ صرف اور مردوں کے لیے نہیں ہے کہ بلکہ اس کے اندر عورتیں بھی شامل ہیں، کہ یہی حکم ان کے اوپر بھی ہے۔ اگر وضو بنانے کا حکم مردوں کو اسلام نے دیا ہے تو اسی طرح سے وضو بنانے کا حکم، طہارت حاصل کرنے کا حکم عورتوں کو بھی دیا ہے۔ بغیر وضو جس طرح مرد کی نماز نہیں ہوتی، بغیر وضو کے اسی طرح عورت کی بھی نماز نہیں ہوتی، تو اسلام نے یہ مقام اور رتبہ دیا ہے مردوں کے برابر، ورنہ اسلام سے قبل یا آج بھی اسلام کے علاوہ اسی بھارت کے اندر عورتوں اور مردوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ عورت کو چڑیل سمجھا جاتا ہے، عورت کو فتنہ سمجھا جاتا ہے۔ پچھلے دوروں میں بھی عورت کو زہر اور بچھو سے بھی بدتر اور ناگ سانپ سے بھی بدترین سمجھا جاتا تھا، بلکہ ہمارے بھارت کے اندر عورت کو جینے کا بھی حق نہیں تھا اگر اس کا شوہر مر گیا۔ آج شادی ہوئی، رات کو شوہر مر گیا تو اس نوجوان لڑکی کو اپنے اس مرے ہوئے مرد کے ساتھ
آگ میں بیٹھ کر ستی ہونے کا حکم تھا اسی بھارت کے اندر. یہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اسلام جب آیا تو اسلام نے ان درگور کی جانے والی لڑکیوں کی آواز سنی اور عورتوں کی ان بے کسی اور بے بسیوں کو دیکھا اور حکم دیا کہ یاد رکھو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ سوال ہوگا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جب وہ دفن کی ہوئی بچی کو حاضر کیا جائے گا رب کی بارگاہ میں اور اللہ ان سے پوچھے گا اے میری بندی تو بتا تجھے کس گناہ کی پاداش میں زندہ درگور کیا گیا, کس وجہ سے تجھے مٹی کے اندر دفنا دیا گیا زندہ, تو اس وقت سوال ہوگا تو تم کیا جواب دو گے؟ وہ بچی بھی پوچھے. یہ مقام دیا اسلام نے عورت کو, یہ رتبہ دیا. آج جو لوگ عورت کے تعلق سے جو لوگ مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اسلام عورتوں کو حق نہیں دیتا, یا اسلام عورتوں کو ایسا حق ویسا حق, یا ان کو حجاب اور پردہ اور یہ پابندی وہ پابندی, ایسے نااہل اور نالائق قسم کے لوگ عزیزان گرامی قدر انہوں نے اسلام کو نہ سمجھا ہے نہ جانا ہے. ان سے میں کہوں گا اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے سوچو اور اپنے اپنے معاشرے اور سماج کو دیکھو, پھر ہمارے سماج کے اوپر انگلی اٹھانا, پھر ہمارے اسلام کے اوپر کوئی آواز اٹھانا. اسلام تو وہ دین ہے جس نے پوری دنیا کو رحمت اور امن اور شانتی کا پیغام دیا ہے. اسلام اللہ رب العزت نے وہ دین عطا فرمایا ہے جس نے جینے کا سلیقہ دیا, جس نے رہنے کا طریقہ بتایا, جس نے حرام اور حلال کی تمیز بتلائی, جس نے بہن اور بیٹیوں کے حقوق بتلائے, جس نے بڑے اور چھوٹوں کے درمیان توقیر اور اکرام اور تعظیم اور تقریب کا درس دیا, جس نے بڑوں کا احترام, چھوٹوں کے اوپر شفقت اور رحمت اور مہربانی بتلائی. اما جس نے اسلام نے جس نے عورت کو بھی وہ رتبہ عطا فرمایا کہ صحابی رسول نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے نبی آپ یہ بتلائیے کہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں امک, تیری نیکیوں کا, تیرے حسن سلوک کا سب سے بڑی حقدار جو ہے وہ تیری ماں ہے. پھر پوچھتے ہیں پھر کون حقدار ہے؟ کہا امک, تیری ماں اس کی حقدار ہے. کہا امک, تیری ماں اس کی حقدار ہے. کہا اس کے بعد تیرا باپ حقدار ہے تیرے حسن سلوک کا. یہ ماں کا درجہ دیا. ایک عورت کو وہ اسٹیٹس عطا فرمایا, وہ مقام عطا فرمایا کہ وہ بچہ پیدا کرتی ہے تو اس کی ماں کہلاتی ہے, بھائیوں کے بیچ میں پیدا ہوتی ہے تو بہن کا رتبہ اسے ملتا ہے. جناب علی اگر اس کی شادی ہوتی ہے تو عزت و رفعت سے اسے زوجہ, اسے لائف پارٹنر, شریک حیات اور اسے برابر کا حقوق شوہر کے ساتھ اسے ملتا ہے. اور یہ ذمہ داری دی جاتی ہے کہ مردو تمہیں باہر کما کر کے لانا ہے اور اپنے بیوی کی کفالت کرنی ہے. جو تم کھاؤ اسے بھی کھلاؤ, جو تم پہنو اسے بھی وہی پہناؤ, اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو, یہاں تک کہ حتی اللقمۃ التی تلقی فی فم زوجتک فہی صدقہ. مردوں کو اسلام نے یہ حکم دیا, نبی کائنات نے, کہ جو لقمہ بھی اپنے بیوی کے برتن میں تم ڈالتے ہو یا اس کے منہ میں کھلاتے ہو ڈالتے ہو, اس کا بھی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہیں ملتا ہے. یہ نہ سوچو کہ تم عورت کے اوپر جو کچھ خرچ کر رہے ہو وہ ضائع ہے, برباد ہے. نہ, اس کے پیر کے ناخن سے لے کر سر کی چوٹی تک ایک ایک ذرے, ایک ایک رتی کے برابر بھی جو تم خرچ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا بھی اجر و ثواب تمہارے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے, وہ بھی صدقہ ہے. اللہ اکبر. کہ جائے کہ اپنے اولاد کو اور اپنے بچوں کو پالنے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام کی عظمت اور اسلام کی بڑائی اور اسلام کا یہ کردار وغیرہ ہیں. آج ہم آپس میں لڑ بھیڑ کر کے ایک دوسرے کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے, ایک دوسرے کو جہنم میں پہنچانے اور ایک دوسرے کو جنت میں ڈالنے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے, ایک دوسرے جو بھیڑے ہوئے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا معنی ہے؟ اسے کیا سمجھا جائے؟ حقیقت یہ ہے کہ اسلام اس دنیا کے اندر دبنے کے لیے نہیں آیا. ہم اسلام کے نمائندے ہیں, ہمیں سب سے پہلے خود مسلمان بننا ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے نہ اللہ کو صحیح ڈھنگ سے جانا ہے, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق اور حقوق اور مطالبہ, نہ ہم مطالبے کو جانتے ہیں, اور میں تو یہاں تک کہوں کہ ہم اسلام کے بارے میں خود اسلام کے معنی اور مطلب کو بھی نہیں جانتے ہیں کہ اسلام کا معنی اور مطلب کیا ہے. اللہ کی قسم میں بتلا رہا ہوں, بہت کم ایسے لوگ ان ہزاروں مسلمانوں میں, مردوں اور خواتین میں بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جن سے اگر پوچھا جائے کہ آپ مسلمان ہیں تو کیوں ہیں, ان کو نہیں پتا ہے. وہ کہیں گے جی ہمارے ابا مسلمان تھے. آپ مسلمان ہیں تو کیوں؟ ہمارے دادا مسلمان تھے. آپ مسلمان ہیں تو کیوں ہیں؟ ہمارا نام عبداللہ ہے. اس کا نام وہ غیر مسلم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کا نام مسلمانوں جیسا نام نہیں ہے. اس طرح سے ہمیں اسلام کے بارے میں, اسلام کی شناخت, اسلام کا تعارف ہی نہیں ہے. فاقد الشیء لا یؤتی شیء. جس کے دامن میں, جس کی جیب میں کچھ نہ ہو, وہ ایک بھکاری کو, یہ ایک سزا لگانے والے کو یا ایک بھوکے کو کیا کھلائے گا, کیا پلائے گا, کیا اسے دے گا؟ ہمیں خود اپنے اسلام کے بارے میں پتہ نہیں ہے.
بہت کم ایسے خوش نصیب ہوں گے جن سے اگر پوچھ لیا جائے کہ اسلام کیا ہے تو وہ صحیح طور پر بتا سکتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر 95%، 95% مرد ہوں یا عورت، بس وہی تقلیدی دماغ چل رہا ہے۔ باپ مسلمان، دادا مسلمان، وہ مسلمان، پردادے مسلمان، ہم خاندانی مسلمان، تو ہم خاندانی مسلمان، تو ہم خاندانی چلتے آ رہے ہیں، اور اس طرح سے خاندانی طور پر آپس میں مسلمان ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے رشتے ناتوں میں کٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے حسد ہے، ایک دوسرے سے بغض ہے، ایک دوسرے سے کینہ اور کپٹ ہے، ایک دوسرے سے دوریاں ہیں۔ جناب شادی بیاہ ہو یا لین دین ہو یا تجارت ہو، برائیاں، سب کچھ، ہر وہ بیماری جو اسلام میں نہیں تھی، جن جن چیزوں سے اسلام نے ہمیں منع کیا، آج وہ تمام برائیاں ہم مسلمانوں کے اندر موجود ہیں، اور اس پر مستزاد یہ، اس پر ظلم یہ کہ ہمیں خود اسلام کے احکام اور شریعت اور اس کے دین کے بارے میں، اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ الف سے لے کر اے تک، کل حزب بما لدیہ فرحون، جس کو دیکھو وہ اپنی جماعت کی ڈبلی پیٹ رہا ہے۔ ایک سب سے بڑی مصیبت، اور مصیبت ہے یہ، بہرحال مصیبت ہے، اور یہ نہ ہو تو مشکل ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم اس ظلم کے شکار ہیں، اس ظلم کی بھٹی میں ہیں، یہ مصیبت ہے۔ بھٹی تو چلے گی، یہ بات یاد رکھو۔ حضرت مولانا عبدالقدوس صاحب نے 73 فرقوں کا ذکر کر دیا، بتا دیا کہ اللہ کے نبی نے تو سیدھا راستہ بتا دیا ہے کہ جنت میں جانے والا راستہ یہی ہے، اور یہی لوگ جنت میں جائیں گے، یہ بتا دیا ہے۔ مسلمان ہونے، یہ سب مسلمان ہوں گے، یہ سارے کے سارے کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، یاد رکھو۔ یہودیوں میں 71 فرقے، اور نصرانیوں میں، کرسچنوں میں 72 فرقے، اور یہ مسلمانوں کے فرقے بتائے جا رہے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی نے یہ بتایا ہے، اور اگر مسلمانوں میں یہ فرقے نہ بنے تو اللہ کے نبی جھوٹے ہو جائیں گے، میرے کہنے کا مطلب یہ، تو یہ تو ہونا ہی ہے، فرقے بنیں گے، لیکن آپ ان فرقوں کی آگ کی لپیٹ میں نہ آئیں، آپ ان ٹکڑیوں کی لپیٹ میں نہ آئیں، ان گروہوں کی لپیٹ میں نہ آئیں۔ اس لیے نبی کائنات نے وہ راستہ بھی بتلا دیا ہم کو کہ جنت میں جانے والا کون سا فرقہ ہوگا۔ قال ما انا علیہ واصحابی، فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ یہ منہج ہے، یہ طریقہ ہے اسلام کا۔ تو خیر، تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، جب ہمیں اسلام ہی کے بارے میں، ہم کو سب پتہ ہے، یہ فلانی فرقہ ہے، وہ فلانی فرقے کا ہے، وہ فلانی جماعت کا ہے، یہ فلانے کی مسجد ہے، وہ فلانے فرقے کا ہے، میں حنفی ہوں، وہ تو شافعی ہے، میں مالکی ہوں، تو حنبلی ہے، تو قادری ہے، تو چشتی ہے، تو نقشبندی ہے، تو وہابی ہے، تو اہل حدیث ہے، تو فلانے ہیں، تو فلانے، سب ہم کو پتہ ہے، لیکن اسلام کیا ہے وہ پتہ نہیں۔ اسلام کے بارے میں ہم کو پتہ ہے۔ یہ اجنبی، وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ بدأ الاسلام غریبا سیعود غریبا کما بدأ، اسلام اجنبیت کی حالت میں پھیلا، یعنی جب اسلام اس دنیا میں آیا تو اجنبی لوگ تھے، اسلام سے متعارف نہیں تھے، وہ لوگ اسلام کے بارے میں انہیں کچھ پتہ نہیں تھا، تو اجنبیت کی حالت میں آیا، اور جب قیامت قریب آئے گی تو اجنبی ہو جائے گا یہ اسلام دنیا کے اندر، اسے اجنبی بنا دیا جائے گا۔ فطوبى للغرباء، تو ان کے لیے ایک توبہ ہے، جنت کا ایک درخت ہے بہت بڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دی، اس دور میں جو اسلام کو مضبوطی سے تھامے رہے گا اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے وہ جنت کا باغ ہوگا، جنت کا درخت ہوگا، جس کے سائے کے نیچے وہ رہے گا۔ یہ پیشین گوئیاں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ کیوں بتائیں گے اللہ کے نبی نے؟ تاکہ ہم الرٹ رہیں، ہم اس دنیا کے لہو لعب کے اندر پڑھ کر غافل نہ ہو جائیں۔ دنیا کے بنانے والے نے کہا کہ انما الحیات الدنیا لہو ولعب، اور اسی طرح وہ متاع الغرور، یہ دنیا جو ہے، اس دنیا کو تم اصل زندگی نہ سمجھو، دنیا تمہارا اصل مقصد نہیں ہے، یہ دنیا متاع الغرور ہے، دھوکے کی پونجی ہے، یہ دنیا لہو لعب، کھیل کود ہے، بس اس کو اسی درجے، جیسے اسٹیڈیم میں آپ جاتے ہیں یا کسی پلے گراؤنڈ میں جاتے ہیں، کھیلتے ہیں کودتے ہیں، وہیں جا کے بستر لگا کے سوتے نہیں ہیں، بلکہ کھیل کود کر کے تھوڑی دیر کے لیے لطف لے کر کے پھر آپ اپنے گھر کی طرف لوٹتے ہیں۔ آپ کا اصل ٹھکانہ آپ کا گھر ہے۔ تو اسلام نے، اللہ نے ہم کو یہ بتایا، تمہارا اصل ٹھکانہ دنیا نہیں ہے، دنیا تو دھوکہ ہے، تمہارا اصل ٹھکانہ مرنے کے بعد یہ جو نئی زندگی شروع ہوگی، یا 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال، اور کچھ دنوں پہلے کورونا نے آ کر کے دنیا کو بے ثباتی بتا دیا، یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے مار تھی دنیا والوں کو درس دینے کے لیے کہ دنیا کے لوگوں، جن جن چیزوں پر تمہیں ناز ہے، کبر ہے، غرور ہے، تمہارے آلات، تمہاری مشینیں، تمہارے راڈار، تمہارے سیٹلائٹس، تمہارے آسمانوں پر تمہارے جہاز اڑتے ہوئے، تمہارے ٹینک، تمہارے بارود، تمہارے ہتھیار، تمہارے کیمیکل، تمہاری دنیا کو برباد کرنے کے لیے دھرے کے دھرے ہیں، بڑے بڑے منسٹر، بڑے بڑے دنیا کو اپنے آپ کو خدا ماننے والے، نمرود اور شداد اور حامان اور فرعون سے بھی بڑا
सब बेबस और मजबूर कोनों के अंदर घुसे पड़े हुए हैं, कोई किसी से मिलना डरता है। बताया ना, बाप भाई से, बेटे से दूर, बेटा बाप से दूर, बीवी शौहर से दूर, शौहर बीवी से दूर। हमें भोपाल के अंदर कल था, मुझे कुछ अहबाब ने बताया कि जब केमिकल यहाँ हुआ, केमिकल का कांड हुआ था मौलाना, तो लोग इस तरह से भाग रहे थे कि बीवी नहीं नजर आ रही थी, बेटा नहीं नजर आ रहा था, अपने लाडले बम नन्हे मुन्ने बच्चे नहीं नजर आ रहे थे, जो जिस हालत में था, नंगा था, उसे अपने जिस्म का भी होश नहीं था, ब्रहना जिस्म पर एक कपड़ा नहीं, भाग रहा था अपनी जान बचाने के लिए। क़यामत सुग़रा लोगों ने बताया, क़यामत सुग़रा। कोरोना के अंदर भी देखो क्या हुआ, कोई जमात, कोई फिरका, कोई गिरोह, कोई फलां, कोई अला, कुछ समझ में आया आपके? ये एक तरह से आपको गिरहोड़ा गया था, ये एक तरह से आपको दर्स दिया गया, इबरत सिखाने के। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम इंसान हैं, इंसान, और इंसान का माना है भुलक्कड़। इंसान कहते हैं भूलने वाले को, निस्यान से बना हुआ भुलक्कड़ है, ये भूल जाता है, कल क्या हुआ आज भूल गया, आज क्या हुआ परसों भूल गया। इस तरह से हम भूल गए। लेकिन अक्लमंद वही है जो अपने मकसद से जिंदगी को न भूले, बल्कि इस दुनिया के, और ये जलसे, ये खिताबात, ये वाद और नसीहतें इसीलिए की जाती हैं, फज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, इसीलिए ताकि शैतान जो तुम्हें बहकाता है 24 घंटे और साल महीने भर, साल भर, उसको उस शैतान की गर्दो गुबार से पड़े हुए दिलों पर, जहनों पर, उन गर्दो गुबार को कुरान और सुन्नत की इन प्यारी प्यारी बातों से साफ किया जाए, उन्हें फिर से नूरानी बनाया जाए, उन रूहानियत को फिर से जिंदा किया जाए, उस दिल को इत्मीनान के जाम पिलाए जाएं, उन्हें साफ और सुथरा किया जाए, उनकी तत्हीर की जाए, उनको पाक साफ किया जाए। ये जलसे जुलूस का मकसद यही है, ये जमा होना, इकट्ठा होना, इतने दूर दराज का सफर करना और आकर के बैठना और उठना और मजे लेके चले जाना, ये मकसद नहीं है। ये मकसद ये है कि जब आप आए हैं तो आप जब यहाँ से जाएं तो जिंदगी का एहसास लेके जाएं, एहसास, शऊर लेके जाएं, आगही लेके जाएं, इल्म लेके जाएं कि हमें आइंदा जिंदगी जो मेरी बच्ची है, अब हमें इस जिंदगी में क्या करना है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक बात अच्छी तरह से याद रखिए कि हमको अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ तरीके से समझाया है कि तुम्हारी असल जिंदगी जो है मरने के बाद शुरू होगी, जिसके मुनकिरीन भी इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं, शयातीन भी बहकाने वाले। हमें उस अजीम शान जिंदगी की तैयारी करने के लिए यहाँ भेजा है, जहाँ सिर्फ 2 जिंदगी है, या तो जन्नत है और या तो जहन्नम है। इसके दाई हम हैं, इसको दुनिया से मुतारफ करवाने वाले हम हैं कि कैसे आदमी जन्नत में जाएगा और कैसे जहन्नम में जाएगा, कैसे आदमी अल्लाह की रजा पा सकता है और कैसे आदमी अल्लाह की खुशनुदी पा सकता है। यकीनन आपको भी अच्छी तरह से मालूम है, हम सब यहाँ बैठे हैं इसलिए नहीं बैठे हैं कि हम जलसे जुलूस के देख रहे हैं, नहीं, हम इसलिए बैठे हैं कि ताकि हमें जन्नत में जाने का रास्ता मिल जाए, जो सीधा हो, जो सही हो, बिल्कुल साफ और सुथरा हो। जहन्नम से बचने के हमें कुछ तरीके मिल जाएं, क्योंकि जहन्नम हलाकत का घर है, बर्बादी का घर है। जहन्नम के अंदर जिस्म जान जलने का, और हमेशा हमें अगर जहन्नम मिल जाए, अस्तगफिरुल्लाह, तो फिर जिंदगी बर्बाद है, बेकार है। हम क्यों आए? इसको सीखने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं, और आज मैं वही दर्स आपके ज़हन दिमाग में बिठाना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपकी जिम्मेदारी बताऊंगा कि आपकी जिम्मेदारी बहैसियत मुसलमान क्या है, और उसको एक छोटी सी मिसाल के जरिए से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं कोई भारी भरकम अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता अपनी तकरीरों में। लोग कहते हैं कि दिल नशी बात होती है, उसकी वजह यह है कि मैं लोगों के दिलों तक पहुंचने की कोशिश करता हूं, और फिर इसमें दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है, पर नहीं था। और किसी शायर ने कहा था, शायद हफीज मैठी ने ये शेर कहा था कि असर हुआ तो ये तकरीर का कमाल नहीं, असर हुआ तो ये तकरीर का कमाल नहीं, मेरा खुलूस मुखातब था, मैं कहाँ बोला, मेरा खुलूस मुखातब था, मैं कहाँ बोला। तो ये खुलूस है, ये जो लिल्लाहियत है, ये जो दर्द है, वो दर्द मैं आपके सीने में उड़ेलना चाह रहा हूँ। रब्बे काबा की कसम है, किसी को भी शिर्क और बिदात पर मरते हुए देखकर जितनी तकलीफ हमें होती है, शायद ही उस शख्स को होती हो या उसके घर वालों को होती हो जो शिर्क और बिदात के ऊपर मरा है, या उसके घर वालों को जो मरता हुआ देख रहे हैं। हम मुवहिदीन को होती है, हम जानते हैं कि शिर्क क्या है, कुफ्र क्या है, बिदात क्या है। आज बहुत सारे गैर तो गैर हैं, बहुत सारे मुसलमानों को भी पता नहीं है कि शिर्क क्या है, कुफ्र क्या है, बिदात क्या है, बल्कि इसको मन्नो सलवा समझ करके, इन बिदतों को दीन समझ करके, अपनी अलग अलग डेढ़ की इस ईंट की मस्जिदें बना करके ढोल पीट रहे हैं कि साहब हम ही जन्नती हैं, बाकी हमारे अलावा सब जहन्नमी। अजीज़ान गिरामी, जन्नत और जहन्नम का ठेका किसी के पास मौजूद नहीं है। न कोई किसी को जन्नत दे सकता है, न कोई किसी को जहन्नम में डाल सकता है। ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत का हक है। कौन जालिम इस हक के ऊपर कब्जा करके, दावा करके और अपने आप को जहन्नमी बनाएगा? ये सिर्फ अल्लाह का हक है। लेकिन
اس عرش والے نے ہمیں ایسے بھی نہیں چھوڑا ہے کہ جاؤ جنت اور جہنم کے آپس میں ایک دوسرے کے گریبان کو چاک کرو، ایک دوسرے کو برا کہو، ایک اپنی اپنی مسجدیں الگ کرو، آپس میں اختلاف کرو، آپس میں جھگڑے کرو، آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دو۔ میں کل ایک مولوی کی تقریر سن رہا تھا، اللہ کی قسم، اور یوٹیوب کے مولانا عبدالودود صاحب، وہ یوٹیوب کے اوپر اس کی تقریر موجود ہے، بڑے جوشیلے انداز میں، اللہ کی قسم اگر وہابیوں کے ساتھ کھانا کھاؤ گے، وہابیوں کے ساتھ بیٹھو گے، وہابیوں کے ساتھ شادی بیاہ کرو گے، وہابیوں کے ساتھ سلام کرو گے، وہابیوں کے ساتھ کلام کرو گے، تو اللہ کی قسم تم گاؤں کی مسجد نہیں، تم اپنے گاؤں کی مسجد نہیں، تم خانہ کعبہ میں بھی جا کے نماز پڑھو تب بھی تم جہنم میں جاؤ گے۔ واللہ یہ بھارت ہے، بڑے جس طرح گلدستے ہیں نا، رنگ برنگے پھول ہیں، ایسے بھی یہاں، خیر یہ پھول تو ہیں، کیا ہیں، رنگ برنگے ہیں، لیکن ان پھولوں میں کوئی مہک، بولو ہائے کاش ہوتی مہک۔ مہک تو گلاب کے پھولوں میں ہوتی ہے جو کانٹوں کے بیچ میں رہتا ہے، ہاں کانٹوں کے بیچ میں رہتا ہے، جسے اذیت ہوتی، تکلیف ہوتی ہے۔ یہ اس طرح کا یہ بھارت کے اندر جب پیغام پہنچایا جائے گا، یہ داڑھی رکھ کر، پگڑیاں باندھ کر، مسلح دبا کر، تسبیحیں لے کر امت کو اس طرح گمراہیت کے دلدلوں پھر، تو کہاں سے مسلمانوں کو پتہ؟ انہیں پتہ نہیں ہے اسلام ہی کیا ہے، واللہ نہیں معلوم ہے۔ ان ننھے منھے بچوں کو اسکول کالجز میں کچھ نہیں بتایا جاتا ہے۔ پنبا کجا کجا نہ ہم تنہم داغ داغ شد۔ جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ہم کہاں کہاں کن کن چیزوں کی اصلاح کریں، بنیاد کی اصلاح کریں یا در و دیوار کی اصلاح کریں، کہاں روغن لگائیں جب سب جگہ جناب کہیں اینٹ نظر ہی نہیں آ رہی ہے اکا دکا کے علاوہ، سب کھلے ہوئی دیواریں ہیں، بس کچھ کہاں رنگ روغن لگائیں؟ یہ بڑی تکلیف کی بات ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو اور ذمہ داران کو سب کو مل کر کے سوچنا ہے، اور یہ وہی سوچیں گے جن کے عقل بڑے ہوتے ہیں، جن کے دماغ بڑے ہوتے ہیں، جو ان کے پختہ ہوتے ہیں، جن کے سینوں میں درد ہوتا ہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ میں ہی نہیں بلکہ ہمارا ہر بھائی جنت کا راہی بن جائے، جو جانتے ہیں کہ ہمارا ہر بھائی جو چاہتے ہیں کہ وہ جہنم سے دور ہو جائے، اور جنت اور جہنم میں لے جانے کے لیے کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ اکبر یہ فرمان ہی سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما ترکت شیئا الذی یقربکم الی الجنۃ الا وقد امرتکم وما ترکت شیئا الذی یقربکم الی النار الا وقد حذرتکم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری امت کے لوگوں، میں نے کوئی بھی ایسی بات نہیں چھوڑی ہے جو تمہیں جنت میں جانے کا سبب بن جائے، جو تمہیں جنت سے قریب کر دے۔ کوئی بھی ایسی بات میں نے نہیں چھپائی، نہ میں نے چھوڑی ہے جو تمہیں جنت میں لے جا کر کے ڈال دے، الا یہ کہ میں نے اسے تمہیں حکم دے دیا ہے، بتا دیا ہے، یہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، یہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، ایسا کرو گے تو اللہ کی رضا پاؤ گے، ایسا کرو گے تو خوشنودی حاصل کرو گے۔ اور اسی طرح سے ہر وہ بات جو تمہیں جہنم میں پہنچانے والی ہے، میں نے اس بارے میں تمہیں باخبر کر دیا ہے، ڈرا دیا ہے کہ دیکھو ایسا کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، ایسا کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، ایسا کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اللہ اکبر! رب نے پورا قرآن اپنے نبی کے ہاتھوں پہ اپنی زبان پہ نازل فرمایا، عربی زبان میں، اور فرما دیا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونی اولیاء۔ اے لوگو، جو تمہارے رب کی طرف سے نبی کے اوپر نازل کیا جا رہا ہے، اتارا جا رہا ہے، اس کی پیروی کرو، اس کے علاوہ اور کسی کی پیروی نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ان تطیعوہ تہتدوا، اے میرے بندو سنو، قرآن ہے، اے میرے بندو سنو، اگر اس پیغمبر کی اطاعت کرو گے، اس پیغمبر کی اتباع کرو گے، اس پیغمبر کے پیچھے چلو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ ہدایت یعنی جنت مل جائے گی تم کو، تم صراط مستقیم پا جاؤ گے۔ اللہ اکبر! اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اگر واقعی تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو۔ کس بات سے اللہ سے ڈرو؟ بولنے میں بھی، عمل میں بھی، ہر چیز کے اندر تمہارے پرہیزگاری ہونی چاہیے، تقویٰ ہونا چاہیے۔ ڈرو، اور جب تمہاری زبان کھلے تو سچی باتیں بولو۔ کیا بولو؟ قولوا قولا سدیدا، بھلی باتیں، سچی باتیں بولو۔ قولوا قولا سدیدا، اور ومن یطع اللہ ورسولہ یصلح لکم اعمالکم، سچی بات بولو گے، بھلی بات بولو گے، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا۔ اعمال کیسے درست ہوں گے؟ ایمان کیسے درست ہوں گے؟ اعمال کیسے درست ہوں گے؟ ایمان الگ چیز ہے، اعمال الگ چیز ہیں۔ ایمان کی درستی بھی تمہاری ہوگی، اور جناب علی اعمال بھی درست ہو جائیں گے۔ اور کیسے درست ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تمہارا ایمان بھی رسول کے ایمان کی طرح ہو، تمہارے اعمال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی طرح ہوں۔ اطاعت اور اتباع اللہ کی اور اس کے رسول کی ہوگی تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ ہے جنت کا راستہ۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دیکھو کتنے ہمدرد اور کتنے، صرف رحمت للعالمین، صرف رحمت للعالمین، صرف رحمت للعالمین چلانے سے نہیں ہوتا، یہ صرف رحمت للعالمین تھے، رحمت للعالمین تھے، رحمت للعالمین تھے، سب کے لیے رحمت تھے، سب کے لیے تھے رحمت الحمدللہ۔ کوئی مائی کا لال، کوئی دشمن جہاں ہوگا، جہنمی ہوگا جو اللہ کے نبی کو رحمت للعالمین نہیں تسلیم کرتا ہوگا، لیکن مطلب کیا ہے رحمت للعالمین کا، یہ بھی تو سمجھو نہ، وہ بس رحمت للعالمین تھے، جانوروں کے رحمت، فلانے کے رحمت۔ اللہ کے نبی اتنے رحمت، اتنی رحمت والے تھے، اتنی رحمت آپ کے اندر تھی کہ ہمیں پیشاب اور پیخانہ کرنے کا ڈھنگ اور طریقہ تک بتلا کے گئے۔ سوچو آپ، کوئی باپ اپنی اولاد کو پیشاب پیخانہ کرنے کی طہارت حاصل کرنے کا طریقہ نہیں بتاتا ہوگا؟ مجھے بتاؤ، آپ نے اپنی اولاد کو پکڑ کے بتایا کہ بیٹا حمام میں جاؤ تو ایسے بیٹھو، ایسے دھلو، ایسے پتھر لو، ایسے پانی لو؟ آپ نے بتایا ہوگا؟ کوئی ایک کا دکا کہہ سکتا ہے۔ ہم اپنی بیٹی کو بتاتے ہیں کہ بیٹی جب تو بالغ ہوگی تو تیرے اندر یہ آثار پیدا ہوں گے، ایسے ایسے معاملات تیرے حادثات ہوں گے، جب جوان ہوتی رہے گی تو تیرے ساتھ ایسے 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 امور پیدا ہوں گے جس سے اس سے پہلے تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ہم بتاتے ہیں اپنی بچیوں کو، لیکن قربان جائے رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں حتی الخرا، ہمیں طہارت حاصل کرنے کے لیے کتنے پتھر کی ضرورت ہے اس کے عدد تک کی رہنمائی اللہ کے نبی نے فرما دی ہے۔ کتنا بڑا کرم ہے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کیا ہمیں عقیدہ نہیں بتلایا ہوگا؟ جس نبی نے طہارت حاصل کرنے کے لیے کتنے پتھر استعمال کیے جائیں ان پتھروں کے عدد بتا دیے، اس نبی نے یہ نہیں بتایا ہوگا کہ عقیدہ تمہارا ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ بولو بتایا ہوگا کہ نہیں بتایا ہوگا؟ تو پھر کیوں لڑتے ہو؟ کیوں جھگڑتے ہو؟ کیوں آپس میں مسجدیں تم نے الگ الگ کر لی؟ کیوں تم نے گروہ در گروہ بانٹ لیے؟ اور گروہ بٹو گے تو تم ہی کیوں جا رہے ہو بھٹی میں؟ اللہ اکبر! مسلمانوں غور کرو، قیامت کے دن قبر کے اندر تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم حنفی تھے کہ شافعی تھے کہ قادری تھے کہ نقشبندی تھے، کس پیر سے تم نے بیعت لی تھی، اجمیر سے یا بغداد سے یا فلاں سے یا ڈھنگا سے، یہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ 3 سوال ہوں گے، من نبی ما دینوں کا، ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ یہ نہیں پوچھا جائے گا ما مذہب کا، تمہارا مذہب کیا ہے؟ کیونکہ اسلام مذہب کا نام نہیں ہے، اسلام کوئی مذہب نہیں ہے۔ مذہب اس قاعدے اور قانون کو کہتے ہیں، اس کی وضاحت میں کرتا چلوں، مذہب اس رولز اور ریگولیشن کو کہتے ہیں، اس سسٹم کو کہتے ہیں جو انسانوں نے بنایا ہے، جو انسانوں کی سوچ کا نتیجہ ہے۔ بات سمجھو، مذہب انسانوں کی فکر اور ان کی سوچ اور ان کی دماغی اپج کا نتیجہ ہے، اسے مذہب کہا جاتا ہے، جس کے اندر ایک نہیں، 50 نہیں، سینکڑوں اختلافات ہو سکتے ہیں اور ہیں۔ اور دین وہ دین ہوتا ہے، وہ طریقہ ہے جو انسان نے نہیں بنایا ہوتا ہے، بلکہ وہ آسمان سے اترا ہوا ہوتا ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ تو مذہب بنانے والے کون؟ بولو، انسان۔ اور دین بنانے والا کون؟ ہمارا اور تمہارا خالق و مالک، جو ہم کو بنانے والا، آسمان بنانے والا، زمین بنانے والا۔ اسی لیے اس نے قرآن کریم میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اے لوگوں آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، پورا کر دیا، خلاص یہ اینٹ مکمل ہو گئی، آخری اینٹ تھی۔ یہاں ایک بات اور میں آپ کو بتاتا چلوں، بھارت میں رہنے والے مسلمانوں، اپنے بچوں کو بھی، اپنے بیٹیوں کو بھی، اسکول کالجز میں پڑھنے والے تمام اسٹوڈنٹس اور تمام سب کو یہ بات بتاؤ کہ آج ہم کو تم کو کنفیوز کرنے کے لیے ایسے ایسے سلیبس تیار کیے جا رہے ہیں، ایسے ایسے ٹیچرز، ایسے ایسے اسکالرز، ایسے ایسے پروفیسرز آ رہے ہیں جو کہتے ہیں اسلام 1400 برس پہلے کا آیا ہوا دین ہے اور ہمارا دین بڑا پرانا دین ہے، ہمارا دین بہت سناتن ہے۔ سناتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سنسکرت کا لفظ ہے، بدقسمتی یہ بھی ہے۔ میں کیا کیا بتاؤں آپ کو، پھر میں دور چلا جاتا ہوں، پھر پلٹ کے مجھے آنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسلام سناتن کس کو کہتے ہیں؟ سنسکرت ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم کہتے ہیں جی یہ ہماری زبان ہے ہی نہیں، ہماری زبان اردو ہے، اردو ہے، اردو ہے، اردو ہے۔ ہماری زبان کوئی زبان نہیں، ہماری وہ زبان ہے جس میں ہم اپنی باتوں کو نقل کرتے ہیں، بولتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ ہماری زبان ہو، چاہے وہ ہندی ہو، چاہے وہ انگریزی ہو، چاہے وہ اردو ہو، چاہے سردو ہو، چاہے سنسکرت ہو، چاہے وہ مراٹھی ہو، چاہے وہ گجراتی ہو، چاہے جو اڑیا ہو، چاہے راجستھانی ہو، چاہے وہ کوئی بھی زبان ہو، ہر زبان ہماری زبان ہے، کیونکہ ہمارے اللہ نے وہ زبان بنائی ہے۔ واختلاف السنتکم،
اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں مختلف زبان عطا کیے ہیں. کس نے بنائی یہ زبان؟ بولو. اللہ نے بنائی تو ہماری زبان ہے. کسی کے باپ دادے کی ایجاد کرتا زبان نہیں ہے یہ. پتہ نہیں کس نے اردو کو مسلمان بنا دیا اور ہندی کو کہہ دیا کہ جی یہ ہندو زبان ہے. ہندی ہندو نہیں ہے، ہم سب ہندی ہیں. ہندی ہیں ہم، وطن ہے ہندوستان. اور اب ہندوستان بھی نہیں رہا، بھارتی ہیں ہم. کون ہے؟ ہاں ہم بھارتی ہیں. بھارت کو بہت چالاک لوگ ہیں اس دنیا کے اندر بھی، نام رکھ کر کے پورا ملک ہڑپ کرنا چاہ رہے ہیں. ہم ہڑپ نہیں کرنے دیں گے پورا ملک. کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے یہاں کی. کہتے ہیں نا راحت اندوری نے کسی شعر میں کہا تھا کہ کیا کہا تھا؟ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. مدھیہ پردیش کا عظیم شاعر. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. یہ جو آج صاحب منصب ہیں کل نہیں ہوں گے. جو آج صاحب منصب ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے. تو یہ کسی کا نہیں، یہ سب ہم سب کرایہ دار ہیں. یہاں کسی کے باپ کی زمین نہیں ہے. یہ زمین کس کی ہے؟ واللہ یرثھا من عبادہ الصالحین. اللہ جسے چاہتا ہے اس زمین کا مالک بناتا ہے. وہی مالک الملک ہے. بڑے بڑے فرعون شداد ہمانائے چلے گئے. خیر دور نہ جائیں، ذرا قریب آئیں. میں ذرا سا آپ کو کچھ دے کر کے جان بیٹھنا چاہ رہا ہوں. عزیزان محترم، میں عرض یہ کر رہا تھا اسلام یہ سب سے قدیم دین ہے. دین ہے، مذہب نہیں ہے. دین ہے. ہر زبان ہماری، سنسکرت میں سناتن کس کو کہتے ہیں؟ ازلی دین کو. ازلی سناتن دھرم جو ہمیشہ سے رہا ہے، پرانا دین، پرانا دھرم. پوچھا جائے مولانا ہمارے قدامت اہل حدیث پہ تقریب، یہ تو ایک گوشہ ہے اہل حدیثیت. یہی اصل اسلام ہے. اگر ہم کہیں اہل حدیثیت کا نام اس لیے اسلام سے تھوڑا سا الگ، کیونکہ اسلام کے نام پر بہت سارے کفر اور شرک کے اوپر مشتمل جماعتیں پیدا ہو گئی ہیں. دراصل فرقے پیدا ہو گئے. تو اہل حدیث کا ایک لقب چنا گیا، تو اہل حدیث کہا گیا، کیونکہ جب سے حدیث ہے اور جب سے قرآن ہے اور جب سے اہل الحدیث ہے اس کے اوپر عمل کرنے والے موجود ہیں. اس کی قدامت وہی ہے. لیکن خیر ایسے جماعت بھی ہم اس کو الگ کر لیں تو ہم یہ سمجھیں اسلام سب سے پرانا دین ہے. کیونکہ سب سے پرانا اس زمین کے اوپر کوئی رہنے والا، اگر معقول عقل والا کوئی جاندار دو پیروں کا جانور اور حیوان ہے، اسے ہم انسان کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ اور پہلا انسان اس روئے زمین پر جو آیا وہ مسلمان تھا. وہ اسلام لے کر کے آیا ہے. کیا لے کر کے آیا وہ؟ یہ 2000 سال پہلے کی بات نہیں ہے، 4000 سال، 5000، 10,000 سال پہلے کی بات نہیں ہے. پہلا انسان جو اس دھرتی پر آیا اس کو ہم بابا آدم کہتے ہیں. ہر ہسٹری، ہر تاریخ کے اندر یہ چیز موجود ہے. اور ان کی بیوی کو اماں حوا کہتے ہیں. سب کی اماں ہیں وہ. انہی سے ہم سب پیدا ہوئے ہیں. تو وہ جب اس دھرتی پر آئے تو انہوں نے سب سے پہلا جو دین متعارف کرایا وہ اللہ نے ان کو بھیجا، اور وہ دین اسلام دے کر کے بھیجا، جس کی آخری اینٹ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. خاتم النبیین اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ تمام نبیوں، رشیوں، پیغمبروں کے آخری اینٹ ہیں، آخری کڑی ہیں. ان کے بعد اب کوئی نبی اور رسول آنے والا. تو وہ دین جو لے کر کے آئے، وہ دین اللہ کے نبی، وہی بابا آدم کا دین تھا. وہی دین تھا اسلام، جو الیوم اکملت لکم دینکم، جہاں اللہ نے فرمایا آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، کامل ہو گیا. اب کوئی دوسرا نبی آ کر کے اس میں کوئی کمی اور بیشی، اب کسی کو بھی قیامت تک آنے والوں کو کمی بیشی کا حق حاصل. تو یہ دین ہمارا پرانا دین ہے. یہی سناتن دھرم ہے. جی جناب، اسلام ہی سناتن ہے. اسلام ہی سناتن دین. اب آپ کہیں گے پھر یہ بت کہاں سے پوجا شروع ہوگا اگر اسلام؟ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن پڑھو. قرآن کے اندر عبادات کے اوامر بھی موجود ہیں، قرآن کے اندر احکام بھی موجود ہیں، اور آخری چیز قرآن کے اندر اگر تقسیم کیا جائے تو قصص اور واقعات اور ہسٹری اور تاریخ بھی موجود ہے. آپ اس سے نتیجہ اٹھائیں. یہ تو وہی بات ہو گئی، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ہم نے نہ اپنے بہن بیٹیوں کو قرآن کا معنی اور مطلب سمجھایا، نہ ہم خود سمجھے، نہ ہم نے اس کی کوشش کی مختلف زبانوں میں. تو قرآن کے اندر یہ باتیں موجود ہیں. میں آپ کو بتاؤں، جب آخری نبی اسلام کی آخری اینٹ لے کر کے مکے کی دھرتی پر اپستھت ہوئے، تشریف لائے، پیدا ہوئے، اور آپ کو نبوت کے تاج سے، رسالت کے تاج سے سرفراز کیا گیا اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کی، اس وقت آپ کے سامنے 3 بڑی بڑی قومیں تھیں. ایک اور قوم تھی، لیکن 3 بڑی قوموں سے آپ کا مقابلہ تھا. نمبر 1 یہودی، نمبر 2 کرسچن، اور نمبر 3 کفار مکہ، جو اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا ٹھیکیدار سمجھتے تھے، خانہ کعبہ کے محافظ سمجھتے تھے، خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے والے سمجھتے تھے،
حج کرنے والے سمجھتے تھے. کفار مکہ وہ جناب علی منی بھی جاتے تھے, مزدلفہ بھی جاتے تھے, وہ اللہ کو بھی مانتے تھے, 360 بتوں کو بھی مانتے تھے, اور اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی کے محافظ ہیں, نگراں ہیں, اور انہی کے ٹھیکیدار ہیں, دین ابراہیمی. اور ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی جس کو کیا کہتے ہیں, تین کوڑ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, تریکوڑ کیا ہوتا ہے وہ, تھری اینگل جو ہے, ٹرینگل کی طرح تھی کہ عجیب و غریب معاملہ تھا. یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں, نصرانی کرسچن کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں, اور کفار مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ ہمارے باپ ہیں. اب بیچ میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے اسلام بتایا تو انہوں نے کہا یہ کون سا دین ہے, یہ تو ہمارے باپ داداؤں کا دین نہیں تھا. اللہ اکبر. یعنی اب قرآن سنو, اللہ رب العزت نے قرآن فرما وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. دو گروہوں نے کہا, ایک نے کہا یہودی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے, جنت میں چلے جاؤ گے, دوسرے نے کہا کرسچن بن جاؤ جنت میں چلے جاؤ گے, اور تیسرے جو کفار مکہ تھے یہ کہتے تھے ہمارے باپ دادا کے دین پہ آ جاؤ اور کوئی دین نہیں چلے گا, ابراہیم کا جو دین تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرح سے ان کو بھی جواب دیا, اور کیا فرمایا, قَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. قُلْ, اے میرے نبی آپ کہہ دو, بل ملت ابراہیم حنیفا, نہ یہودی بننے میں نجات ہے, نہ نصرانی اور کرسچن بننے میں نجات ہے. تم بھی بابا ابراہیم کو مانتے ہو, تم بھی بابا ابراہیم کو مانتے ہو, آؤ ابراہیمی ملت کے اوپر ہم سب عمل کر لیں, آؤ ابراہیمی دین کو ہم لوگ مان لیں, جنت میں چلے جائیں گے. کفار مکہ خوش ہیں, ابراہیمی دین کے تو ٹھیکیدار ہم ہیں. بالکل سچویشن اس وقت وہی ہے. ہم نے کہا سناتن دھرم اسلام ہے, سناتنی ان کو تو کیا خوشی ہوگی بیچاروں کو, ان کو تو کہے گا یار یہ کون سی منطق لا رہا مولوی, یہ تو الٹی گنگا بہا رہا, سناتنی تو ہم ہیں, یہ مسلمان کیسے سناتنی ہو گئے, اچھلے گا کودے گا, کیسے سناتنی ہو گئے. آؤ بیٹا میں بتاتا ہوں سناتنی ہم کیسے ہیں. کچھ ہم سے کہا ہوتا, کچھ ہم سے سنا ہوتا. اپنی ریل پیل میں لگا رہے ہو, لوگوں کو الو بنا رہے ہو, کپڑے رنگ برنگے پتنی کیا کیا اڑا رہے ہو. اب بھارت کو کہتے ہیں ہمارا ہے تو تیرا ہے تو اس کا ہے, نہ جانے کیا کیا غلاظتیں پھیلائی جا رہی ہیں. سنو, تاریخ پڑھو, اتہاس پڑھو, ہم تمہیں بتاتے ہیں. کفار مکہ نے کہا ابراہیمی ملت پہ تو ہم ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا قل بل ملت ابراہیم حنیفا. حنیفا, اے میرے حبیب کہہ دو کہ ابراہیمی ملت یہ حق پر ہے. ابراہیم کون تھے؟ حنیفا, تمام دین سے, تمام ملت سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف منہ رکھا تھا. وما کان من المشرکین, وما کان من المشرکین. ابراہیمی ملت پر ہونے کے دعوے کر تو رہے ہو, لیکن سنو, تم 360 بتوں کو پوجتے ہو. ابراہیم اللہ کے سوا اور کسی کی پرستش اور عبادت ہی نہیں کیا کرتے تھے, وہ مشرک ہی نہیں تھے. تم تو مشرک ہو. نہیں سمجھ میں بات آئی؟ یہ ہمت پیدا کرو, اہل وطن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں اسلام کا میسج دو, اسلام کا پیغام دو. آپس میں ایک دوسرے کے گریبان پکڑ کر کے لڑو بھیڑو مت, پیٹ کا دھندا مت کرو, دین پھیلاؤ. دین جو دین اسلام ہے یہ ہماری تمہاری ذمہ داری ہے, ورنہ مٹا دیے جاؤ گے جس طرح یہود و نصارہ مٹا دیے گئے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, جس طرح وہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ, برائیوں کو مٹانے کا اللہ نے انہیں حکم دیا تھا اور وہ لوگ پہلو تہی کر کے بیٹھے ہوئے تھے. جس طرح انہیں فجعلناہ قردۃ, ہم نے انہیں بندر اور بلی بنا, خنزیر بنا دیا, ایسے ہی ہو جاؤ گے. یاد رکھو, اس دین کو پہنچانے کی ضرورت ہے. پہلے علم حاصل کرو اس دین کا, اس دین کو سمجھو. آپس میں مت لڑو, آپس میں مت بھیڑو, ورنہ دشمن تو چاہتا ہی ہے تمہیں لڑا بھیڑا کر کے اپنی حکومت چلاتا رہے, اور تم آپس میں ایک دوسرے کی مسجدوں کو تالے لگواتے رہو. مائی باپ یہ مسجد وہابیوں کی, مائی باپ یہ اہل حدیث لوگ, مائی باپ ان سے بڑا ڈر لگ, مندر بنوا دو چلے گا, اس کی مسجد نہیں بننی چاہیے. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو, تف ہے تمہاری. کیوں ڈرتے ہو اتنا قرآن و سنت کے للکار سے؟ قرآن و سنت کی آواز سے تمہیں ڈر کیوں لگتا ہے؟ کیا تمہارے دھندے مٹ جائیں گے؟ ارے لعنت ہے ایسے دھندوں پر جو دین اور اسلام کو بیچ کر تم تجارت کرو, تجارت کرو, دھندے کرو, دین و اسلام کے نام پر بٹے مارو. لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر, اور لعنت ہے ایسے مذہب اور ایسے دین کے اوپر, ایسے پیغام کے اوپر. تو نکلو ان دلدلوں سے. ہمارا اس مقام بہت اونچا ہے, ہم دلدلوں میں پھنسا دیے گئے, آپسی اختلافات میں پھنس گئے, آپسی جھگڑوں میں لٹ گئے. ہم
اور ہم بھول گئے اپنا اصل جو ہمارا مقصد وجود تھا، ہمارا مقصد زندگی جو تھا، اصل جو ہم پیغامبر بنا کے اس دنیا کے اندر بھیجے گئے تھے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن دعوت کا مشن تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کا ایک تمغہ لے کر کے آئے تھے، اور اپنی امت کو انہوں نے داعی امت دعویٰ بنایا ہے، دعوت کا میدان، دعوت دی ہے، یہ دعوت کا میدان ہے تمہارا، اس لیے ہم کو پیدا کیا۔ تو دنیا والوں کو بتاؤ کہ تم سناتن ہو تو سناتن کے اندر بت پرستی نہیں ہے، سناتن کے اندر کسی مورت کی پرستش ہے؟ بولو، سناتن دھرم میں کوئی مورتی نہیں پوجا ہے، نہ پیڑ پوجا ہے، نہ درخت پوجا ہے، نہ کسی گائے کی پوجا ہے، نہ بیل کی پوجا ہے، نہ بھینس کی ہے، نہ اینٹ کی، نہ پتھر کی، نہ سورج کی، نہ آگ کی، نہ چاند کی، کیونکہ یہ سب اللہ کے مخلوق ہیں، اور مخلوق کی پوجا مخلوق کے لیے جائز بولو نہیں ہے۔ خالق کی پوجا سارے مخلوقات کے لیے، وہ جو سارے سنسار کا مالک ہے، سارے سنسار کو پیدا کرنے والا ہے، وہی مالک و مولا اکیلا ہے، جسے تم اپنی زبان میں کہتے ہو نرنکار ہے، جس کا کوئی آکار نہیں، وہ ہے، یہ ہے سناتن دھرم۔ اور وہ سناتن دھرم در اصل کون سا ہے بولو؟ ہاں، اب سمجھے آپ؟ اسلام۔ اب بھیا اسلام کیا ہے؟ آپ سے کوئی پوچھے اسلام کیا ہے تو دو طریقے ہیں اس کے، ایک تو زبان ہے بتانے کے لیے، اور ایک تو آپ کا کردار ہے، آپ کا عمل ہے، آپ کا کیریکٹر ہے۔ سوچ لو، آج ہمارا کردار اسلام کے آئینے میں کیا ہے؟ زبانی طور پر تو ہم بڑے زبانی پہلوان بنے پھرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ کیا ہے اسلام؟ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ کس چیز کا نام ہے اسلام؟ اگر وہ پوچھ لے آپ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، کون سا اسلام، کس اسلام کے اوپر آپ عمل کرتے ہو؟ کس اسلام پہ؟ لوگوں نے تو بتایا ہوا ہے۔ ایک بزرگ بھارت میں آئے، راجستھان کی دھرتی پر، ایک طرف سلام پھیرا تو 90 لاکھ ادھر مسلمان ہو گئے، اور ادھر سلام پھیرا تو 90 لاکھ ادھر مسلمان ہو گئے۔ ہم نے کہا واہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس تک مکے کے اندر دعوت دی، اور غزوہ احد کے اندر نکلے تو، غزوہ بدر کے اندر نکلے تو 313 وہ بھی بچوں کو ملا کر کے ہوئے، 13 برس میں آپ کے سلام سے تو کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ یہ کون سے حضرت ہے جو ایک طرف سلام ہے، 90,000 ادھر، 90,000 ادھر؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جی وہ فلاں حضرت اسلام لے کر کے آئے، انہوں نے اسلام ہندوستان کے اندر پھیلایا۔ میں نے کہا فلاں حضرت پیدا کب ہوئے؟ ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کب مرے وہ؟ بیچارے کو پتہ ہی نہیں، صرف اتنا معلوم ہے وہی اسلام لے کر آئے۔ تحقیق کرو، پتہ چلے گا 6 صدی ہجری کے اندر 600 سال کے بعد، کب 600 سال کے بعد اجمیر کی دھرتی پر کون آیا؟ معین الدین چشتی اجمیری۔ کتنے؟ 600 برس کے بعد مولانا بتا رہے تھے۔ اور اسلام کب آیا؟ تاریخی حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں۔ جاؤ کیرلا کے اندر جو مسجد موجود ہے آج بھی تمہارے لیے، اس کیرلا کے بادشاہ نے اسلام قبول کر کے مسجد بنوائی تھی جب اس نے شق القمر کا واقعہ دیکھا تھا۔ شیخ محترم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور یہی نہیں، جب مذہبوں کے ائمہ 10 سال کے تھے، 11 سال کے کھیل کود میں تھے، محمد بن قاسم جناب علی ایک عرب خاتون کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے سندھ کے دروازے پر 12,000 کا لشکر جرار لے کر دستک ہی نہیں دے رہا تھا، بلکہ راجہ داہر کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے رولتا ہوا ملتان اور کراچی اور یہ تمام سب علاقے فتح کے جھنڈے لگاتا ہوا اور اسلام کی دعوت کو پھیلاتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ کب؟ سن 90 ہجری کے اندر یا 93 ہجری کے اندر۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اسلام اس وقت پہنچ چکا تھا، یہ 600 برس اور پیچھے ڈھکیل رہا ہے۔ اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے۔ کہتے ہیں جھوٹ بولنے والے کو عقل لا نقل باید، نقل را عقل باید۔ جو جھوٹ بولتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پھنستے ہیں۔ ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے وہ 100 جھوٹ بولتا ہے، پھنس جاتا ہے۔ تو مسلمانوں اپنی جو تاریخ ہے، اپنا جو اتہاس ہے، اس کو یاد رکھو، اپنی بچوں کو بتاؤ، ورنہ لوگوں کے اندر بڑے کھجلی چل رہی ہے، بڑے جراثیم پھیلے ہوئے ہیں بدلنے کے، یہ بدل دو، وہ بدل دو، نام بدل دو، گاؤں بدل دو، فلاں بدل دو۔ یہ بدلنے کی بیماری پتہ نہیں کہاں سے، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہم نے کہا تم بدلو، انسان بنو، حیوان نہ بنو، عقل مند بنو، مورکھ نہ بنو، پاگل نہ بنو، حیوان بنو۔ کسی کا گھر پہ اپنا نام لکھ کر کے وہ تمہارا گھر ہو سکتا؟ ڈنڈے کی زور پہ کر لو، نو پرابلم، آج ہے تمہارے پاس ڈنڈا، کر لو، لیکن یہ حق کو زائل کرنا، حق کو لینا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔
اپنی ذمہ داری سمجھو. اسلام کیا ہے؟ انگلیوں پر میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اور آپ بھی گنو 3 چیزوں کا نام اسلام ہے. نمبر 1، لغت ڈکشنری میں جاؤں گا تو لمبا ہو جائے گا. مختصر یہ کہ اسلام کے اندر دو معنی ہیں، سلامتی، امن، شانتی. السلام علیکم، اللہ تمہارے اوپر سلامتی نازل فرمائے، سلامت رہو. مختصر یہ کیا رہو؟ سلامت رہو، امن سے رہو، شانتی سے رہو. اور دوسرا معنی ہے خود سپردگی، یعنی آتم سمپرن کرنا، اپنے آپ کو کسی کا تابع دار بنا لینا، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر لینے کا نام اسلام ہے ڈکشنری کے اندر. اور اسلام کا نام جو اصطلاح جو شرعی طور پر اللہ اور رسول کی نظر میں اسلام کی تعریف کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا. نمبر 1، الایمان باللہ، اللہ موجود ہے، اللہ ہے، اس کے اوپر ایمان لانا. نمبر 2، اس ایمان کے ساتھ ساتھ اس کی تابع داری اور فرما برداری کرنا. نمبر 2 اور نمبر 3، صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. یہ ہے اسلام کی تعریف. بولو، سمجھ میں آ گئی بات؟ بولو ہاں بولو کہ نہیں، نہ بولو یا پھر بولو، پھر دوہرا دوں. اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے، کوئی اینکر آج کل گلی کوچوں میں بڑے ٹیلی ویژن والے مائک لے کر، ان کو پکڑیں گے جن کو وہ سمجھتے ہیں بہت بڑا جاہل ہے، اور یقیناً بیچارہ پاگل بدھو گلیوں کوچوں میں رہتا ہے. سنو تمہارا نام کیا ہو؟ کہتا عبداللہ. کہتا بتاؤ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ بتاؤ. اب بیچارے کو اپنے ہی نام کا پتہ نہیں تو اسلام کہاں سے بتائے گا؟ ہیں وہ ایک خان صاحب تھے، معذرت کے ساتھ، خان صاحب پٹھان تھے. وہ کسی آدمی کے سینے کے اوپر بیٹھ کر کے، سینے پہ بیٹھ کر پڑھ کلمہ. وہ بیچارہ پڑھ ہی نہیں رہا. کہا کلمہ پڑھ. کہا مجھے نہیں، کہا کلمہ پڑھ. تو ایک دوسرا آدمی گزر رہا تھا، اس نے کہا خان صاحب آپ زبردستی اسے آپ ہی پڑھ کے بتا دو نا، آپ ہی پڑھ کے بتا دو. جب وہ کہہ رہا مجھے نہیں معلوم تو آپ پڑھ کے بتا دو. کہا پاگل کا بچہ، مجھے معلوم ہوتا تو میں اس کو بولتا کیوں کلمہ پڑھ؟ تو مجھے تو خود پتا نہیں ہے. تو ایسے لوگ ہیں جنہیں خود پتا نہیں ہے، وہ آپ سے اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور 3 طلاق اور حجاب کیا ہے، قرآن میں کیا ہے، ڈیبیٹ ہو رہے ہیں. بیٹھ کر کے بڑے ملے بٹھائے جا رہے ہیں، ملے بٹھائے رہے، ٹوپیاں پہنا کر کے وہ ڈیبیٹ ہو رہا ہے، وہ اپنی طرف کھینچ رہا. ایسے فتنے ٹیلی ویژنوں کے اوپر اس وقت پیدا ہوئے. فلموں نے اتنی گند نہ مچائی جتنا یہ ڈیبیٹ اور ابیٹ کرنے والے یہ اینکر پینکر ٹینکر شنکر یہ سب کر رہے ہیں. اللہ انہیں یا تو ہدایت دے یا اللہ ان ظالموں کو نیست و نابود فرمائے جو ہمارے بھارت کی لوٹیاں ڈبو رہے ہیں اور ہمارے بھارت کے نام پر کلنک کا ٹیکا لوگوں میں فتنے پھیلا رہے ہیں. کہیں آگ نہیں لگی ہے، ایسے آوازوں سے وہاں بم پھٹ گیا، وہاں فلاں ہو گیا، ڈھکا ہو گیا، یہ ہو گیا، پتا تھا کچھ نہیں، ٹائیں فش کچھ نہیں. لیکن یہ فتنے ہیں، یہ فتنے ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کرو. تو عرض کرنے کا مطلب ہے اسلام کہتے ہیں اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک، اللہ پر ایمان لانا، اس کی اطاعت و فرما برداری کرنا، تابع داری کرنا. نمبر 3، اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک، یہ شریک لانا ضروری ہے. یاد رکھنا، یہ نہ سوچنا اللہ کی عبادت کرنا. وہ عبادت کرنے والے تو بہت سارے بڑے نمازی ہیں، لیکن وہ اللہ کے ساتھ شریک بھی کرتے. کیسے؟ بولو. مسلمان ہیں، حاجی ہیں، خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے ہیں، یا کنا بدو یا کہ نستعین بھی پڑھتے ہیں، اور بیچارے نادانی میں ان کو پتہ نہیں ہے. وہ یا غوث المدد، یا رسول اللہ المدد، یا خواجہ غریب نواز المدد، یا بزرگان دین المدد کرتے کہ نہیں کرتے؟ انہیں نہیں پتا یہ شرک ہے بیچاروں، ان کو نہیں معلوم ہے. عبادت کرتے ہیں لیکن ان کو پتا نہیں ہے کہ شرک کیا ہے، واللہ نہیں معلوم ہے ان کو. اور ہم بتاتے بھی نہیں مارے ڈر کے کہ ناگہانی کوئی ڈنڈا لے کے آ جائے، اسٹیج چھوڑ کے بھاگ. مولوی صاحب بتا رہے تھے مجھے کہ پتہ نہیں کہاں جگہ جلسے میں، اب بیچارے وہ کتاب کھول کے بتا رہے تھے. اب کھولتے وہ محلے کے لوگ ڈنڈا لے کے آ گئے، مولوی کدھر ہے؟ لوگ اسٹیج چھوڑ کر کے بھاگ گئے مارے ڈر کے. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں. آؤ سوال کرو، پوچھو، سمجھو. ڈنڈا مارنا، گولی مارنا، گالی دینا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. یہ تو مغلوب اور کیا کہتے ہیں بزدل قوموں کی علامت اور نشانی ہے. بہادر قوموں کی علامت یہ ہے کہ وہ زبان سے بات کرتی ہیں، زبان سے دلائل اور براہین، چیخ چلا کے نہیں، دلائل اور براہین سے بات کرتی ہیں. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ آج لوگوں نے جس دین کو بگاڑ دیا، شرک کو توحید اور توحید کو کفر قرار دے دیا،
سنت کو بدعت اور بدعت کو سنت قرار دے دیا. انہیں آج ہم کو پڑھانا ہے سبق. سونی کے لوگوں، قرب و جوار کے لوگوں، تمہارے باپ داداؤں نے یہ تمام سب کام کیا اور آج بھی کر رہے ہیں. یہ اپنی اولاد کے لیے تیار کرو، پورے ہندوستان کے لیے فیڈز تیار کرو، غذا تیار کرو، تاکہ اسلام کی سچی تعبیر، اسلام کی صحیح تشریح، اسلام کا صحیح معنی اور مفہوم بتاؤ لوگوں کو. اور جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی گندگیوں میں قرآن اللہ کے کلام کو پھیلایا، اسلام کو بتایا، ایسے ہی آج اس گندگی کے ماحول میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کو سمجھائیں، اسلام کو بتائیں. انقلاب زندہ باد، مظاہرات زندہ باد، پردے کے اوپر احتجاج ہو رہا ہے، فلانے حکومت کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہا ہے، فلانی جگہ بیٹھ کے نعرے بازیاں ہو رہی ہیں، سیاسی جلسہ ہو رہا ہے اور اس میں نعرے لگائے جا رہے ہیں. سنو، اقبال نے کسی زمانے میں کہا تھا کہ اللہ سے کرے دور تو وہ تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو وہ تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ. اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، جاگیر بھی، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ. ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. شمشیر تو کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرے. سیاسی لیڈر اپنا بھائی ہے، مسلمان ہے، اور لگا رہا ہے جناب، بولے جا رہا، بولے نعرے تکبیر. بے حیا، بے غیرت، بے شرم، ڈوب کے مر. طوائف کے لیے تقریر کر رہا ہو جو کسی کی نہیں ہوتی، اس کو حاصل کرنے کے لیے تم کو ہم کو ووٹ کا وہ بنا رہا ہے، الو بنا رہا ہے. اپنی حکومت اپنی کرسی پانے کے لیے، اپنی پراپرٹی، اپنے باپ داداؤں کی جائیداد کو بڑھانے کے لیے، اور نعرہ لگا رہا ہے. ہم جیسے بھکاری و فقیر نعرہ لگا رہے ہیں. حکومت ایک طوائف ہے، وفا جس میں نہیں. یہ حکومتیں طوائف سے بدتر ہوتی ہیں. آج تیری ہے تو کل کسی اور کی ہو جائے گی. یہ کسی کا نہیں ہوتی، یہ صرف کرسی کی غلام ہے. کرسی، نعرے ناحق، شمشیر تو کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ. اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ، عالم بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ. ہر زبان پڑھاؤ، ہندی پڑھاؤ، اردو پڑھاؤ، سنسکرت پڑھاؤ، جناب علی رامائن بھی پڑھاؤ، رگ وید بھی پڑھاؤ، یجروید بھی پڑھاؤ، سناتن دھرمی کے ان کے جتنے بھی وید ہیں وہ سب پڑھاؤ. ایسے ٹیچرز مہیا کرو، ایسے اساتذہ تیار کرو، ایسے معلمین تیار کرو کہ وہ قرآن بھی پڑھائیں، وہ حدیث بھی پڑھائیں، وہ غیر لوگوں کی کتابیں بھی پڑھائیں. سناتن دھرم ہو، بدھسٹ دھرم ہو، جین دھرم ہو، تمام ادیان و ملل کی تعلیم دی جائے ہر بچے کو، ہر بچی کو، تاکہ وہ اپنے بھارت کی تمام قسم، بھارت کی ان رنگ برنگے کلچر سے، تہذیب اور تمدن سے، اور بھارت کے تمام دھرموں کو پڑھ کر، سمجھ کر، اسلام کی بہترین تشریح کر کے ان کیچڑوں میں ایک گلاب کا پھول بھی کھلا سکے. اور ہر دھرم کا احترام اور اکرام جو ہمارے اسلام کا طرز امتیاز ہے کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ. اے مسلمانوں، تمہیں ہم یہ تعلیم دیتے ہیں، اللہ کا بیان ہے کہ سنو، کبھی جوش محبت الہی میں جا کر کے کسی غیر کی خداؤں کو گالی دو. نہ 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 نہ، فیسب اللہ عدوا بغیر علم. تم ان کے معبودوں کو گالی دو گے، وہ جاہل اناڑی میں ہو کر تمہارے اللہ کو گالی دے گا. اس لیے تم اللہ کو گالی دینے کا سبب نہ مت بنو، نہ گالی دو. احترام انسانیت، سب کا احترام کرو، سب کا اکرام کرو. یہ اسلام سکھائے گا، یہ اسلام سکھاتا ہے. نبی کائنات بیٹھے ہوئے صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے، جنازہ سامنے سے گزرتا ہے، اللہ کے نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کو پتہ ہے یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہا کس کا ہے؟ کہا یہودی کا ہے. کہا یہودی کا جنازہ ہے اور آپ کھڑے ہو گئے؟ یہ تو بدترین دشمنوں کا جنازہ ہے، آپ اس کے اوپر اٹھ کے کھڑے کیسے ہو گئے؟ قال اولیس انسان، اولیس انسان، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ انسان کی تعظیم کرو، تکریم کرو. وہ میت تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اگر گزر رہا ہے جنازہ تو اس کے لیے بھی ہمارے نبی نے کھڑے ہونا، تعظیم سکھلایا، تکریم سکھایا ہم کو اور تم کو. بات سمجھ میں آئی مسلمانوں؟ بولو. تو اب ہماری ذمہ داری، اسلام کا تعارف ہو گیا، پہچان لیے اللہ کا حق اس اسلام کے اندر موجود ہے. کیا؟ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک. شرک کیا ہے؟ اسے علماء دین آپ کے شہر سیونی میں نے سنا ماشاءاللہ سینکڑوں علماء موجود ہیں،
مدارس سے فارغین، اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے اور اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے کہ قوم و ملت کے باغ و ڈور کو سنبھالیں، آگے بڑھیں، آپس میں سر پھٹول نہ کریں، آپس میں ایک دوسرے کے گریبانوں کو پکڑ کے نہ جھجوڑیں۔ اگر اللہ نے جماعت اہل حدیث کو یہ موقع دیا ہے تو سر جوڑ کر، متحد ہو کر، متفق ہو کر ان بکھرے ہوئے لوگوں کو، ان بیچارے گمراہ اور ذلت و رسوائی میں پڑے ہوئے مسلمانوں کو ان کو صحیح توحید بتاؤ، انہیں صحیح دین بتاؤ، انہیں کتاب و سنت کی اطاعت و اتباع کرنے کا طریقہ بتاؤ، جنت میں جانے کا راستہ بتاؤ۔ آپ جنت میں جانے کے راہوں میں روڑے بنے، آپ خود ہی ایک دوسرے سے دست بگریباں ہوں، تو یہ اسلام ہم کو نہیں سکھاتا ہے، یہ دین ہم کو نہیں سکھلاتا ہے۔ المہم عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری یہی دی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون۔ بہترین امت کا ٹائٹل، تمغہ، گولڈ میڈل ہم کو، آپ کو، تمام امت محمدیہ کو اسی شرط اللہ نے دیا ہے کہ تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو، اسلام کی یہ تعلیم کو پھیلاؤ، آپس میں فرقے نہ بنو، ٹکڑے نہ بنو، اللہ کے بھی خلاف، رسول کے دین کے بھی خلاف، اسلام کے مزاج کے بھی خلاف۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔ یہی چند باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کو بطور میسج اس وقت میں نے پہنچائی ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور بار الہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ ہماری اولاد کو شرک اور بدعت سے محفوظ رکھے، اور جو ہمارے کلمہ پڑھنے والے بھائی شرک و بدعت کے اندر ڈوبے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ انہیں توحید و سنت کی ہدایت عطا فرمائے، اور جو ٹکڑے مختلف جگہوں پہ ہیں، اللہ انہیں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جمع فرمائے، ہماری طاقت و قوت کو مضبوط کرے، اور ہمارے بھارت، اپنے وطن اور اپنے دین کی خدمت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم ڈاکٹر بنیں، ہم انجینئر بنیں، ہم اپنے ملک کی باغ و ڈور بھی اپنے ہاتھوں میں لینے والے بنیں، IPS اور آفیسرز بنیں، ہم پولیس، ڈی ایم، DSP، ہر فیلڈ کے اندر ہم ہر جگہ جائیں، جج بنیں، لائر بنیں، وکیل بنیں، اور اس طرح سے ہم اپنے ملک کی بھی خدمت کریں اور اپنے دین کی بھی خدمت کریں، سارے انسانیت کی خدمت کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفایابی عطا فرمائے، اور جو پریشان ہیں حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔